الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ جنگ بلخ و بدخشاں۔ عالمگیر صوبہ گجرات میں 1 سال چند ماہ رہا، کیونکہ پھر اس کو بلخ و بدخشاں کی جنگ پر مامور کر دیا گیا، جہاں پہلے شہزادہ مراد کو بھیجا گیا تھا۔ اگرچہ کافی فتوحات حاصل کی، مگر پھر محض علاقہ اور باشندگان بلخ وغیرہ کے غیر مانوس ہونے کے باعث بلا اجازت سلطانی اس جنگ کو ناتمام چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ مراد کی استفلانہ حرکت نے غنیم کی ہمت بھی بڑھا دی، نیز موقع دیا کہ اس فرصت میں پروپیگنڈا کر کے قوم و نسل کا سوال پیدا کر دیا جائے۔ ازبکوں اور دیگر جنگ جو قبائل کو پہلے سے زیادہ جنگ پر غنیم نے آمادہ کر لیا اور اب مغلوں کی مخالفت کا جذبہ تمام ملک میں عام ہو گیا۔ عالمگیر وہاں پہنچا تو اس کے پاس فوج بھی ناکافی تھی، اور مراد کی فوج کے مقابلے میں ہر ایک اعتبار سے تقریباً نصف بائیں ہمہ کامیاب رہا، حتیٰ کہ 16 جمادی الاولیٰ 1057 کو عبدالعزیز خان والی بخارا نے صلح کی پیشکش کی، جس کو عالمگیر نے منظور کیا۔ تحریک صلح کا باعث عالمگیر کا مذہبی استقلال ہے، یعنی میدان جنگ میں بازار قتل و خون گرم ہے۔ اسی گرمی کے ہنگامے میں نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ عالمگیر فوراً جماعت ظہر کا حکم دیتا ہے۔ بندگان خیر اندیش معذرت کرتے ہیں، مگر یہ پیکر استقلال آگے بڑھتا ہے، نہایت اطمینان کے ساتھ ظہر کے فرض و سنتیں وغیرہ حسب معمول ادا کرتا ہے۔ نہ کوئی خوف ہے، نہ ہراس، اور نہ کوئی گزند پہنچ سکتا ہے، نہ غنیم کا کوئی حملہ کارگر ہوتا ہے۔ عبدالعزیز خان جب یہ سنتا ہے تو اس پختگی اور عزم سے مرعوب ہو کر صلح کی التجا کرتا ہے۔ معاصر عالمگیر کے الفاظ یہ ہیں: بلخ و بدخشاں کی جنگ کامیاب رہی، مگر عالمگیر کے لیے مزید پریشانی کا سبب بن گئی، کیونکہ مصارف جنگ کے سلسلے میں عالمگیر باقی مطالبہ جو شاہی خزانے کے ذمہ باقی رہ گیا وہ وجہ نزاع بن گیا، اور مخالفین کو ایک موقع مل گیا کہ اس پردے میں جھوٹی سچی باتیں بنا کر شاہجہاں کو مشتعل اور برا افروختہ کر دیں۔ نمبر 4، مہم قندھار۔ قندھار پر شاہجہاں نے پہلے قبضہ کر لیا تھا، لیکن عین اس زمانے میں کہ شاہجہاں اپنے شاہجہان آباد اور قلعہ شاہجہان آباد کے افتتاح میں مشغول تھا، اور تاریخ ہندوستان میں عیش و راحت کی بہترین گھڑیاں گزر رہی تھی، شاہ عباس ثانی والی ایران نے موقع پا کر بے شمار فوجوں سے قندھار پر حملہ کر دیا اور اس کے تمام مضبوط قلعوں پر قابض ہو گیا۔ شاہجہاں نے فوراً سعد اللہ خان کو لاہور سے اور اورنگزیب کو ملتان سے جوابی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا۔ ان دونوں نے وہاں پہنچ کر بہت سی فتوحات حاصل کی، مگر قلعے کا فتح کرنا بھی دشوار تھا۔ عنقریب وہ موسم آنے والا تھا جب برف باری کے باعث تمام راستے بند ہو جاتے، لہذا شاہجہاں نے فوجوں کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس جوابی حملے میں جو کامیاب لڑائیاں ہوئی، ان کے صلے میں شاہجہاں نے تمام شرکاء کو انعامات سے نوازا، اور اورنگزیب کو بعنایت خاصہ نو اختند۔ اورنگزیب نے واپس ہو کر آئندہ محاصرے کے لیے فوراً ہی تیاری شروع کر دی، اور پھر شاہی حکم کے موجب 16 ربیع الاول 1062 ہجری کو قندھار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد سعد اللہ خان کو بھی روانہ کر دیا گیا۔ اس محاصرے کی تفصیلی کارروائی درج کرنی بیکار ہے، البتہ اس زمانے کے رکات و مراسلات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہجہاں نے دہلی اور لاہور رہ کر اس محاصرے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ عالمگیر موقع پر موجود تھا، حالات کو دیکھ رہا تھا، ضرورتوں کو محسوس کر رہا تھا، مگر جو اس کی رائے ہوتی شاہجہاں کی رائے اس کے مخالف ہوتی، اور یہ اس زمانے میں کہ نہ ریل کا سلسلہ تھا، نہ تار برقی اور ٹیلی فون، خط و کتاب میں عرصہ صرف ہوتا، اور جو جواب ہوتا وہ عالمگیر کی رائے کے برخلاف۔ تاہم عالمگیر شاہجہاں کے احکام کی پوری چستی اور مستعدی سے تعمیل کرتا، مگر ضرورت اور موقع کے برخلاف جو احکام صادر ہوں ان کا نتیجہ معلوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دارا نے ابتدا ہی سے اس بات کی کوشش کی کہ کسی صورت سے بھی اورنگزیب کامیاب نہ ہو سکے، ورنہ اس کی عزت میں 4 چند لگ جائیں گے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ہر وقت اورنگزیب کی ہر رائے کے خلاف شاہجہاں کو مشورہ دیا۔
شاہ جہاں خود ملتان کے راستے سے قندھار جانا چاہتا تھا، لیکن دارا شکوہ نے ایسا نہ ہونے دیا۔ بعد شہزادہ دوم شجاع کو بنگال سے صرف اسی لیے بلایا گیا تھا کہ عالمگیر کے ساتھ محاصرہ قندھار میں شرکت کریں، لیکن دارا شکوہ نے یہ کہہ کر کہ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کو بھی قندھار جانے سے روک دیا، اور پھر شاہ جہان کو اس درجے بد دل اور عالمگیر کی طرف سے اس قدر مایوس کر دیا کہ اس نے صرف 2 ماہ بعد اس دشوار تر مہم سے واپسی کا حکم سعد اللہ خان کے نام روانہ کر دیا، اور پھر اورنگزیب پر ناکامی اور ناکارگردگی کا الزام لگا کر اس کی اس قدر معتوب اور ذلیل کیا کہ شاید تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے۔ حالانکہ اس معاشرے میں غریب عالمگیر کی حیثیت ایک ماتحت جنرل سے زیادہ نہ تھی، جو سعد اللہ خان وزیر اعظم کی رائے کا پابند تھا اور شاہ جہاں کے حکم کا منتظر۔ مہم کی کمان خود شاہ جہان کے ہاتھ میں تھی۔ مقدمہ رقعت عالمگیر میں اس معاشرے کی پوری روداد کے بعد تحریر ہے کہ ابتدائی معاشرے سے لے کر آخر وقت تک اورنگزیب کا جو طرز عمل رہا، اس نے ہر بات پر جس طرح بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، اس کا اقتضا تو یہ تھا کہ شاہ جہان اس کی اطاعت اور اس کی جانفشانی کی قدر کرتا، لیکن اس کے بجائے شاہ جہان کو یہ سمجھایا گیا کہ اس ناکامی کا ذمہ دار اورنگزیب اور صرف اورنگزیب ہے، اور اسی وقت سے معمر شاہ جہان نے اورنگزیب کے خلاف وہ معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اس کی ہر کارروائی پر اس تکلیف دہ طرز سے تعریض اور تنقید شروع کر دی کہ شاید ہی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اتنے تیروں کا نشانہ بنایا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم اورنگزیب کی سعادت مندی بردباری اور اس کے تحمل کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں کہ اس پر طعن و تشنیع کے دل دوز تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جا بجا سازشوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو بڑے سے بڑا دشمن کر سکتا ہے، لیکن اس کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہیں، اس کا دامن صبر ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، اس کا قدم جادۂ استقامت و اطاعت سے باہر نہیں پڑتا، اور اس کی کوئی ادا، کوئی حرکت، حتیٰ کہ کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو خلاف تہذیب اور خلاف ادب کہا جا سکے۔ اور وہ جب دیکھتا ہے کہ شاہ جہاں دشمنوں کی غیبت کا شکار ہو چکا ہے تو مایوسی کی حالت میں اپنی بہن کو بلیغ ترین اشارے میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے اور صرف اس قدر لکھنے پر اکتفا کرتا ہے: گر تو اے گل گوش بر آواز بلبل میں کنی، کار مشکل میں شود بر بے زبانان چمن۔ دارا کا خیال تھا کہ اورنگزیب کو اس طرح ناکام کر کے خود مہم قندھار پر جائے اور اس فتح کا امتیازی تمغہ خود حاصل کرے۔ چنانچہ اس کے بعد عالمگیر کی فوج اور سامان جنگ سے بہت زیادہ فوج اور سامان جنگ لے کر قندھار گیا۔ وہاں پہنچ کر جد و جہد بھی کی، اور سب سے اہم کوشش یہ کی تھی کہ محمد جعفر 2 پشمینہ پوش ردا بردوش فقیروں کو دارا کے پاس لایا اور عرض کیا کہ دونوں مراقبے کر کے دنیا کے حالات کی خبر دیں گے۔ دارا شکوہ نے ان کو اعزاز و احترام سے باریاب کیا، قسم قسم کی خوشبوئیں پیش کی۔ مراقبے کے بعد ایک نے کہا: میں سیر کرتا ہوا اصفہان گیا، وہاں دیکھا کہ شاہ ایران کے حادثے کی واویلا مچ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا: میں اصفہان گیا تو دیکھا کہ شاہ عباس کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا تھا؟ ان دونوں صاحبان حال کی زبانی یہ مزدہ سنتے ہی محمد جعفر اور دوسرے درباری ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، خوشی کے نعرے پٹنے لگے۔ اس کے بعد محمد جعفر ایک ریاضی دان نوجوان کو لایا اور دارا شکوہ سے عرض کیا کہ یہ شخص جنات کو مسخر کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک لولی بازاری عورت ایسی شکل کی اور کچھ 6 سالہ 2 آتشہ شراب اور دیگر ضروریات کی چیزیں فراہم کر دی جائیں تو وہ ایسا عمل کرے گا کہ جنات بادشاہی فوج کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ 40 روز میں قلعہ فتح کر ڈالیں گے۔ حکم ہوا کہ جملہ ضروریات فراہم کر دی جائیں۔ عامل صاحب نے عمل کیا اور جب دیکھا کہ 40 روز ختم ہونے والے ہیں اور قلعہ فتح ہونے کی کوئی شکل نہیں تو چپکے سے بھاگ نکلا۔ دارا کی یہ تمام حماقتیں یا تو شاہ جہان کے علم میں نہیں آئیں یا وہ محبت دارا میں اس قدر پہنچ چکا تھا کہ بری بات بھی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ حبک الشیء یعمی و یسم۔ بہرحال اوہام پرست اور ضعیف الاعتقاد شہزادے سے قندھار جیسی مہم نہ سر ہو سکتی تھی
اور نہ ہوئی، اور لاکھوں روپیہ برباد ہوا، جانیں ضائع ہوئی، مگر تعجب ہوتا ہے کہ بیدار مغز شاہ جہان دارا اور عالمگیر کے معاملے میں اس قدر تہی دماغ کیوں ہو گیا تھا؟ جب عالمگیر قندھار گیا ہوا تھا، اس کا صوبہ ملتان و سندھ وغیرہ دارا کے حوالے کر دیا گیا۔ دارا نے اپنے نائب کے حوالے سے بادشاہ تک شکایت پہنچائی کہ اورنگزیب کے آدمیوں نے ملتان کا شاہی محل لوٹ لیا اور اس کے دروازوں کے چوکھٹ اور پتھر تک بیچ ڈالے۔ بادشاہ کی جانب سے تحقیقات کے لیے ایک افسر مقرر ہوتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے کہ ملازمان عالمگیر کے روانہ ہونے کے بعد دارا شکوہ کے گماشتوں نے توجہ نہ کی۔ خود وہاں کے باشندوں نے موقع پا کر محل کا سامان لوٹ لیا۔ کواڑ، پتھر اور تختے جو وہ نکال سکتے تھے نکال کر لے گئے۔ چنانچہ تلاشی کے وقت وہاں کے باشندوں کے مکانات سے وہ چیزیں برآمد ہوئی، ان کو سزائیں دی گئی، مگر تعجب ہوگا کہ یہ تحقیقاتی رپورٹ شاہ جہان کے سامنے پیش نہیں کی گئی اور شاہ جہان کی بدگمانی کو نہایت ہوشیاری کے ساتھ بدستور باقی رکھا گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔